नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रत आयशा फरमाती है कि जब रमज़ान का आखिरी अशरा शुरू होता तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इबादत के लिए कमर बस्ता हो जाते, रातों को जागते और अपने अहले खाना को भी जगाते। सारे रमजान में ही भरपूर इबादत करते, लेकिन आखिरी अशरे का खास तौर पर एहतमाम फरमाते और सिर्फ खुद नहीं बल्कि अपने घर वालों को भी जगाते। हमें भी चाहिए कि हम इबादत का एक माहौल पैदा करें, खुद भी, अहले खानों को भी, दोस्त अहबाब को भी और बाकी लोगों को भी इस पर आमादा करें। और जब कोई काम मिलजुल कर किया जाता है तो वो काम आसान भी हो जाता है। एक और हदीस में आता है, हजरत आयशा फरमाती हैं, काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यज्तहिदु फिल अश्रिल अवाखिरी मा ला यज्तहिदु फी गैरिही। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आम दिनों की निस्बत आखिरी अशरे में खूब मेहनत और कोशिश करते थे। तो हमें भी चाहिए कि अपने इस आखिरी अशरे को ज्यादा से ज्यादा इबादत में गुजारें। इस आखिरी अशरे में खुसूसी इबादत इतिकाफ की इबादत है और इस इबादत का भी जो लोग एहतमाम कर सकें वो जरूर करें, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर साल आखिरी अशरे में इतिकाफ करते, लेकिन अगर किसी साल वो सफर पर होते तो दूसरे साल 20 दिन का इतिकाफ करते। सवाल ये पैदा होता है कि इतिकाफ है क्या? इतिकाफ का माना होता है इबादत की गर्ज से मस्जिद में जम कर बैठना या मस्जिद में रहना। इतिकाफ अपने आप को गुनाहों से बचाकर और गुनाहों के मौके से बचाकर यकसू होकर अल्लाह की इबादत का मौका फराहम करता है, और ये एक बहुत बड़ी नेमत है। किसी भी इंसान को कोई बेहतरीन काम करने के लिए यकसुई दरकार होती, कंसंट्रेशन दरकार होती। जब हम दुनिया के कामों में होते हैं तो अमूमन यकसुई मैसर नहीं आती। तन्हाई में भी बाज़ औक़ात इंसान अपने बाकी कामों के सिलसिले में स्ट्रेस में रहता है। बाज़ हालात में तो इंसान आराम करते हुए भी आराम नहीं कर पाता, क्योंकि एक के बाद एक मसरूफियत, एक के बाद एक दुनिया का काम उसके सामने रहता है। इस तरह साल के एक महीने में जहाँ उसकी रूहानियत परवरिश पाती है, वहाँ उसको एतिकाफ के जरिए इबादत का मजीद मौका मिल जाता है। किसी भी चीज को ग्रो करने के लिए मुनासिब माहौल चाहिए होता है। मसलन एक पौधा अगर आप किसी ऐसी जमीन पर लगा दें जो उसके मुआफिक नहीं, तो खा कितना भी बेहतरीन बीज आप वहां डालें, कितना भी अच्छा पानी हो वहां का, कितनी भी अच्छी सॉइल हो, लेकिन वो वहां उस तरह के फल नहीं लाएगा जो वो अपने असल जगह पर ला सकता है, क्योंकि उसका माहौल उसके मुखालिफ है, उसके मिजाज के मुखालिफ है। यही हाल इंसान का है कि इंसान को जब कोई माहौल अपने मिजाज के मुताबिक मिलता है तो उसकी सलाहियतें और ज्यादा परवान चढ़ती है। इंसान अगर अपनी रूहानियत को मजबूत करना चाहता है, अपने ईमान को मजबूत करना चाहता है, नेकियों में आगे बढ़ना चाहता है, तो एतिकाफ उसके लिए एक बेहतरीन मौका है। इसमें हम देखते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाकायदगी के साथ एतिकाफ किया करते थे। अगर हम हर साल एतिकाफ ना भी कर सकें तो कोशिश करें कि जिंदगी में एक बार यकसू होकर अल्लाह की इबादत के इस मौके से भरपूर फायदा उठाएं। कुरान मजीद में अल्लाह ताला का इरशाद है, वसारिउ इला मग़फ़िरतिम मिन रब्बिकुम व जन्नतिन अर्दुहा अस्समावातु वल अर्द उइद्दत लिल मुत्तक़ीन। सारिउ, जल्दी करो, दौड़ो अपने रब की मग़फ़िरत की तरफ और जन्नत की तरफ जिसकी चौड़ाई आसमान और जमीन के बराबर है, जो तक़वा वालों के लिए तैयार की गई है। तो इससे ये पता चलता है कि इंसान को नेकी के कामों में दौड़ना भी चाहिए और जल्दी भी करनी चाहिए। एक और जगह पर आता है, फफिर्रू इलल्लाह, दौड़ो अल्लाह की तरफ। यानी जिस शख्स के दिल में अल्लाह की मोहब्बत आ जाए, फिर ये हो नहीं सकता कि वो उसकी खुशी के लिए नेकी के कामों में दौड़ दौड़ करना जाए और फिर मौका मिलने पर वो सुस्ती दिखाए। एक और जगह पर आता है, फस्तबिकुल खैरात, खैरात यानी खैर और भलाई के कामों में, नेकियों में सबकत करो, एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश करो। अमूमन हम दुनिया के मामले में तो दौड़ लगाते हैं, लेकिन दीन के मामले में, अल्लाह की इबादत और इताअत के मामले में कभी सुस्ती भी दिखाते हैं। इसलिए नहायत जरूरी है कि हम इन चंद गिनती के बाकी दिनों से भरपूर फायदा उठाएं और अगर मुमकिन हो तो एतिकाफ की हालत में अल्लाह सुब्हानहू तआला की इबादत को बेहतरीन तरीके पर करें। यहाँ यह बात भी याद रहे कि हमारे दीन में रहबानियत नहीं है। रहबानियत कहते हैं तर्क दुनिया को। एतिकाफ में अगरचे तर्क दुनिया ही किया जाता है, दुनिया के सारे काम काज छोड़ दिए जाते हैं, लेकिन उसके साथ साथ अगर जरूरत पड़े तो इंसान किसी शरई उज़्र के साथ एतिकाफ की जगह से बाहर भी जा सकता है। अगर एक शख्स इबादत में लगा हुआ है
تو इसका ये मतलब नहीं कि वो बंदों के हाल से बिल्कुल बेखबर हो जाए और उसे उनकी कोई भी परवाह ना रहे या उनकी तकलीफ में वो उनकी मदद ना करे, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला उस बंदे की मदद करते हैं जो किसी की मदद में लगा रहता है। अल्लाह ताला का वादा है कि क़यामत के दिन वो लोगों की, ऐसे बंदों की तकलीफों को दूर कर देगा, क़यामत की तकलीफों में से, जो दुनिया में बंदों की तकलीफों को दूर करते हैं। इसलिए इंसान जब इबादत करे तो खूबसूरत तरीके से करे, और अगर बंदों की खिदमत करे तो वो भी खालिसतन अल्लाह की रजा के लिए करे, क्योंकि हमारा इम्तिहान ही दरअसल ये है कि हम इस दुनिया में करते क्या हैं। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं, तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। बहुत बाबरकत है वो जात जिसके हाथ में कायनात की बादशाहत है और वो हर चीज पर कुदरत रखता है। अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। जिसने मौत और जिंदगी को बनाया ताकि तुम्हें आजमा कर देखे, तुम्हारा इम्तिहान ले। किस बात का इम्तिहान? अय्युकुम अहसनु अमला, कि तुम में अच्छे काम कौन करता है, खूबसूरत अमल किसके हैं। गोया हम सब से ये देखा जा रहा है कि हमारे कामों का दर्जा क्या है, हम किस दर्जे पे काम करते हैं। किसी भी काम को जो अच्छा हो, उसका अच्छा होना जहाँ शर्त है, वहां उसका तरीका भी दुरुस्त होना जरूरी है। इसीलिए हम देखते हैं कि अच्छे काम की जो डेफिनेशन बताई गई कि अल्लाह सुब्हानहू तआला के नजदीक वही काम अच्छा है जिसमें नीयत भी अच्छी हो और तरीका भी अच्छा हो, यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके के मुताबिक हो। क्योंकि अगर कोई काम बजाते खुद अच्छा है लेकिन अप्रोच रॉन्ग है, गलत तरीके पे किया जा रहा है, तो वो काम अच्छा नहीं हो सकता। इसी तरह अगर काम अच्छा नहीं लेकिन तरीका अच्छा है तो वो भी ठीक नहीं। दोनों चीजों का दुरुस्त होना निहायत जरूरी है, और हिकमत इसी चीज का नाम है कि इंसान राइट टाइम पर राइट डिसीजन ले, सही काम को सही तरीके पर करे, उसको उसका हक देते हुए करे, इबादत करे तो उसको उसका हक दे, किसी की खिदमत करे तो उसको उसका हक दे। और हिकमत तो वो नेमत है कि अल्लाह जिसे चाहे अता करे। कुरान मजीद में आता है, युतिल हिकमत मन यशा, वो हिकमत अता करता है जिसको वो चाहता है। वो मैं युतिल हिकमत फक़द ऊतिया खैरन कसीरा, और जिसको हिकमत मिल गई उसे बहुत बड़ी भलाई मिल गई। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें कामों को बेहतरीन तरीके पर करने की तौफीक अता फरमाए और इन गुजरते दिनों में भरपूर नेकियां करने की तौफीक दे। अल्लाह की इबादत और जिक्र के साथ हमारे दिन और रातें आबाद हो जाएं, और अल्लाह ताला इन तमाम चीजों को कबूलियत भी अता फरमाए। आखिरी अशरे की एक और खास खुसूसियत यह है कि उसमें एक ऐसी रात है जो 1000 महीनों से ज्यादा बेहतर है, यानी उस रात का अमल 1000 महीनों की इबादत से ज्यादा बेहतरीन अमल है। यानी एक शख्स अगर 1000 महीने इबादत करता रहे और दूसरी तरफ उसको अगर ये रात नसीब हो जाए तो उसकी खुशकिस्मती के क्या कहने, क्योंकि इस एक रात में वो जो कुछ करेगा वो उसकी उस सारी इबादत से ज्यादा अफसल होगा। कुरान मजीद में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने एक पूरी सूरत इस रात के बारे में नाजिल फरमाई है, सूरतुल क़द्र। अल्लाह ताला फरमाते हैं, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, बेशक हमने इसको यानी कुरान मजीद को लैलतुल क़द्र में उतारा। वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, और तुम क्या जानो कि लैलतुल क़द्र है क्या। लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ शहर, लैलतुल क़द्र 1000 महीनों से ज्यादा बेहतर है। गोया इस रात की फजीलत इस बिना पर भी है कि इसमें कुरान मजीद नाजिल किया गया। कुरान मजीद सबसे अजीम हस्ती की तरफ से आया, यानी अल्लाह सुब्हानहू तआला का कलाम। सबसे बेहतरीन इंसान यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल किया गया। सबसे बेहतरीन महीने रमजान में नाजिल किया गया। सबसे बेहतरीन रात यानी लैलतुल क़द्र में नाजिल किया गया कि उस एक रात का अमल 1000 महीनों से ज्यादा बेहतर है। और मजीद ये कि तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फीहा, उसमें फरिश्ते उतरते हैं, मलाइका उतरते हैं, और रूह यानी जिब्रील अमीन उतरते हैं। सलामुन हिया हत्ता मतलाइल फज्र, ये रात सरासर सलामती की रात है यहाँ तक कि फज्र तुलू हो जाए। इतनी खूबसूरत रात, इतनी बेहतरीन रात, इतनी खैर बरकत और भलाइयों से मामूर रात, क्या हम उसका इंतजार नहीं करेंगे? क्या हम उसको पाने की कोशिश नहीं करेंगे और उसके लिए मजीद तलब और तड़प बढ़ाएंगे नहीं? खुशकिस्मत है वो जो इस रात की भलाई पा गया, और बदकिस्मत है वो जो इस रात की खैर से महरूम रह गया। इसलिए हमें आज से इस बात का तहैया कर लेना चाहिए कि इंशाअल्लाह हम आखिरी अशरे की सब रातों में इबादत करेंगे और पिछले 2 अशरों की निस्बत ज्यादा करेंगे, ताकि हम इस रात में नेक अमल करके अपने नामा अमाल को बेहतर बना सकें। इस रात की तलाश में
اگر پورا عشرہ بھی عبادت کرنا پڑے تو کوئی مشکل کام نہیں، کوئی گھاٹے کا سودا نہیں، بلکہ نفع ہی نفع ہے، کیونکہ یہ رات جو خیر و برکت کی رات ہے، جس کو مل گئی اس کی خوش قسمتی کا کیا ٹھکانا۔ لیکن یہ خوش قسمتی اس کے لیے ہے جو اس کی طلب رکھے، اس کے لیے بھاگ دوڑ کرے، اس کے انتظار میں رہے، اس کا شوق رکھے۔ یہ رات جس میں فرشتے اترتے ہیں، اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید وضاحت کی، فرمایا، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ ان الملائکۃ تلک اللیلۃ فی الارض اکثر من عدد الحصى، بلا شبہ اس رات کو زمین میں فرشتوں کی تعداد کنکریوں سے بھی زیادہ ہوتی ہے، اور پھر فرشتے جب اترتے ہیں تو ایک خاص قسم کا ماحول پیدا ہو جاتا ہے، ہر طرف نیکی کا دور دورہ ہوتا ہے، ایک خاص روح ہوتی ہے اس رات میں۔ اس لیے ہم سب کو اس سے بھرپور فائدہ اٹھانا ہے، کیونکہ ایک اچھا عمل 1000 ماہ کے عمل سے بہتر ہے۔ حضرت انس سے روایت ہے کہ رمضان آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان هذا الشهر قد حضركم وفيه ليلة خير من 1000 شهر من حرمها فقد حرم الخير كله ولا يحرم خيرها الا محروم۔ کہ لوگو، یہ مہینہ جو تم پر آیا ہے، اس میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، جو شخص اس سے محروم رہا وہ ہر بھلائی سے محروم رہا۔ اس رات کی سعادت سے صرف بدنصیب ہی کو محروم کیا جاتا ہے، یعنی حقیقی معنوں میں بدنصیب وہ ہے جو اس رات کی عبادت سے محروم رہے، اس رات کی خیر سے محروم رہے۔ لیلۃ القدر آخری عشرے کی کوئی بھی رات ہو سکتی ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر طاق راتوں میں اسے تلاش کرنے کا حکم دیا ہے۔ ابن عمر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، التمسوها في العشر الاواخر یعنی لیلۃ القدر فإن ضعف أحدكم أو عجز فلا يغلبن على السبع البواقي۔ صحیح مسلم کی اس روایت کا معنی ہے کہ رمضان کے آخری عشرے میں شب قدر تلاش کرو، پھر اگر تم میں سے کوئی کمزوری دکھائے یا عاجز ہو جائے تو آخری 7 راتوں میں سستی نہ کرے۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اور شارٹ لسٹ کر دیا، پہلے 10 راتوں کا بتایا، پھر آخری 7 راتوں کی طرف توجہ دلائی۔ اس رات کا قیام گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ جس نے لیلۃ القدر میں ایمان اور احتساب یعنی ثواب کی نیت سے قیام کیا، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اس سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ اس رات کی سب سے افضل نیکی قیام کرنا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے حضور کھڑے ہو کر زیادہ سے زیادہ قرآن مجید پڑھنا، یعنی نماز کی حالت میں، یا سننا ہے۔ اسی طرح اس رات میں شور ہنگامے، لڑائی جھگڑے، فضول اور لاؤ گفتگو سے بھی پرہیز کرنا چاہیے۔ عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ جب لوگ مساجد میں اکٹھے ہوتے ہیں یا کچھ گھروں میں اکٹھے ہو کر اجتماعی طور پر قیام اللیل کا اہتمام کرتے ہیں تو پھر بعض اوقات تھکاوٹ ہونے کی صورت میں چائے کا دور چلتا ہے یا پھر گفتگو شروع ہو جاتی ہے، تو ہو سکتا ہے کہ وہی دعا کی قبولیت کا وقت ہو۔ اس لیے پوری رات میں انسان اپنے آپ پر خوب چیک رکھے، نظر رکھے کہ وہ عبادت کے سوا کسی اور چیز کی طرف دھیان نہ دے، اگر کوئی اور کر رہا تو اس کو بھی سمجھائے۔ اس سلسلے میں ایک حدیث ہے، عبادہ بن صامت سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں شب قدر کی خبر دینے کے لیے تشریف لا رہے تھے کہ 2 مسلمان آپس میں جھگڑا کرنے لگے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں آیا تھا کہ تمہیں شب قدر بتا دوں، لیکن فلاں اور فلاں نے آپس میں جھگڑا کر لیا، پس اس کا علم اٹھا لیا گیا اور امید ہے کہ تمہارے حق میں یہی بہتر ہوگا۔ اس حدیث سے ہمیں 2 باتیں پتہ چلتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ مسلمانوں کا باہم لڑائی جھگڑا، فتنہ فساد ان کو بہت سی خیر سے محروم کر دیتا ہے۔ ایک اور حدیث کے مطابق فساد اور باہمی تعلقات کی خرابی دین کو مونڈ دینے والی ہے، یعنی دین کا صفایا کر دیتی۔ وہاں کوئی ایمان اور تقوی اور خیر بھلائی باقی نہیں رہتی جہاں لوگوں کے درمیان باہم تعلقات اچھے نہیں ہوتے۔ اور یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسپیسیفکلی یہ بتانے کے لیے آئے کہ کون سی رات لیلۃ القدر ہوگی تاکہ لوگ اس میں پوری طرح عبادت کر سکیں، لیکن لڑائی جھگڑے کی وجہ سے وہ علم آپ سے اٹھا لیا گیا۔ لیکن آپ نے یہ فرمایا کہ اسی میں بھلائی ہوگی۔ اس سے ہمیں ایک اور بات بھی پتہ چلتی، اور وہ یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انتہا درجے کی مثبت سوچ رکھتے تھے۔ وہ ہر اس موقع پر جہاں کوئی شخص پریشان ہو کر کام چھوڑ سکتا ہے یا ڈپریشن میں جا سکتا ہے، آپ اس موقع پر بھی ہمیشہ یہی بتاتے کہ اس میں بھی بھلائی ہے، اس میں بھی خیر ہے، اور ہم اگر غور کریں تو خیر نظر بھی آتی ہے۔ وہ یہ کہ اگر ہمیں یہ پتا ہوتا کہ فلاں ایک رات لیلۃ القدر ہے، مثلاً بعض لوگ جیسے کہتے ہیں 27ویں کی رات یا کوئی اور رات، تو پھر ہم صرف عبادت اسی رات میں کرتے۔ اب چونکہ پتہ نہیں کہ کون سی رات ہے، تو اس ایک رات کو تلاش کرنے کے لیے ہم
اور بھی بہت سی راتوں میں عبادت کر لیتے ہیں جو یقینی طور پر ثواب اور اجر کا کام ہے۔ لالت القدر اگرچہ یہ نہیں پتہ چلتا کہ کون سی رات ہے، لیکن اس کی کچھ علامات ہمیں بتائی گئی ہیں۔ وہ علامات کیا ہیں؟ احادیث کی روشنی میں دیکھیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شب قدر کی صبح کو سورج کے بلند ہونے تک اس کی شعاع نہیں ہوتی، وہ ایسے ہوتا ہے جیسے تھالی، یعنی سورج نظر تو آتا ہے لیکن اس کی شعاعیں نہیں نظر آتی، یعنی سورج کا رنگ ایک طرح سے مختلف ہوتا ہے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شب قدر کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا تم میں سے کون اسے یاد رکھتا ہے؟ اس میں جب چاند نکلتا ہے تو ایسا ہوتا ہے جیسے بڑے تھال کا کنارہ، یعنی اس کو بھی آپ نے تھال سے تشبیہ دی، لیکن کنارہ اس لیے کہ آخری راتوں میں چاند پورا نہیں رہتا، ایک کنارے کی طرح رہ جاتا ہے۔ اسی طرح ابن عباس سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شب قدر آسان اور معتدل رات ہے جس میں نہ گرمی ہوتی ہے اور نہ سردی۔ اس صبح کا سورج اس طرح طلوع ہوتا ہے کہ اس کی سرخی مدھم ہوتی، یعنی سورج کی ایک نشانی بتائی گئی، لیکن ظاہر ہے کہ وہ تو جب رات گزر جاتی ہے پھر ہی نظر آتا ہے، اس لیے اس پر نہیں رہنا چاہیے کہ فلاں رات تھی یا فلاں رات تھی، توجہ اس میں رہنی چاہیے کہ ہمیں ہر رات سے کس طرح فائدہ اٹھانا ہے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے، حضرت زر سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے ابی ابن کعب کو یہ فرماتے ہوئے سنا، ان سے کہا گیا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ جو آدمی سارا سال قیام کرے وہ لیلۃ القدر کو پہنچ گیا۔ حضرت ابی فرمانے لگے کہ اللہ کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ شب قدر رمضان میں ہے۔ وہ یقین کے ساتھ قسم کھاتے ہیں، اللہ کی قسم بے شک میں جانتا ہوں وہ کون سی رات ہے۔ یہ وہی رات ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قیام کا حکم دیا۔ اس رات کی صبح 27 تاریخ تھی اور اس کی علامت یہ تھی کہ سورج طلوع ہوا تو اس کی سفیدی میں شعاع نہ تھی، اور یہ ہو سکتا ہے کہ اس سال 27ویں رات ہو، لیکن یہ ضروری نہیں کہ صرف 27ویں رات ہی شب قدر ہو۔ ام المومنین حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں شب قدر پالوں تو اس میں کیا کہوں، یعنی کون سی خاص دعا مانگوں؟ آپ نے فرمایا کہو اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، کرم فرمانے والا ہے، معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، بس تو مجھے معاف کر دے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس رات بھی زیادہ سے زیادہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے بخشش کی دعا کرنی چاہیے، معافی اور درگزر کی دعا کرنی چاہیے۔ اس کے علاوہ انسان قرآن مجید کی تلاوت کر سکتا ہے، اگر خواتین نماز نہ پڑھ سکے تو ذکر اذکار کر سکتی ہیں، تسبیحات کر سکتی ہیں، اپنی غلطیوں کی معافی مانگ سکتے ہیں ہم سب، کیونکہ اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ سے خوش ہوتے ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی گناہ کرتا ہے پھر کہتا ہے کہ اللہ میرا گناہ معاف کر دے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے گناہ کا کام کیا اور اسے علم ہے کہ اس کا کوئی رب بھی ہے جو گناہوں کو معاف فرماتا ہے اور ان پر مواخذہ کرتا ہے، میں نے اپنے بندے کو معاف کر دیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ اس بات سے خوش ہوتے ہیں کہ بندہ اللہ تعالیٰ سے معافی کی دعا مانگے۔ پھر اللہ تعالیٰ بخشش کا وعدہ بھی کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان نے اللہ عز و جل سے کہا مجھے تیری عزت اور جلال کی قسم، میں تیرے بندوں کو اس وقت تک گمراہ کرتا رہوں گا جب تک ان کے جسم میں روح رہے گی، یعنی جب تک وہ فوت نہیں ہو جاتے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا مجھے اپنی عزت اور جلال کی قسم جب تک وہ مجھ سے معافی مانگتے رہیں گے میں بھی انہیں معاف کرتا رہوں گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو معاف کرنا پسند ہے، اس لیے خصوصی طور پر لیلۃ القدر میں اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے، کیونکہ اس میں قبولیت کی گھڑیاں ہوتی ہیں۔ اور استغفار کا فائدہ یہ بھی ہے کہ انسان عذاب سے محفوظ رہتا ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو عذاب نہیں دیں گے جب تک وہ استغفار کرتے رہیں گے۔ کوئی بھی انسان یا قوم اپنی کوتاہیوں، غفلتوں، گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کو ناراض کر دیتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ رب الرحیم ہے، غفور الرحیم ہے، وہ اپنے بندوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ لہٰذا اس موقع پر ہمیں انفرادی توبہ کے علاوہ اجتماعی توبہ بھی کرنی چاہیے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ، اے مومنو سب مل کر اللہ سے توبہ کرو، اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے، خواہ انسان کے گناہ آسمان کی بلندیوں تک ہی کیوں نہ پہنچ جائیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جو آدمی یہ بات پسند کرتا ہے کہ اس کا اعمال نامہ اسے خوش کر دے تو وہ کثرت سے استغفار کیا کرے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے خوشخبری ہے اس کے لیے جو اپنے نامہ اعمال میں بکثرت استغفار پائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ رات نصیب فرمائے اور ہمارے گناہوں کی
बख्शिश फरमा दे और अपनी रहमतों का नुज़ूल हम सब पर करे। लैलतुल क़द्र जो 1000 महीनों से ज्यादा बेहतर रात है, जो सरासर सलामती की रात है, जिसमें फरिश्ते उतरते हैं, जिसमें दुआएं कबूल होती हैं, जिसमें ईमान और एहतिसाब के साथ किया जाने वाला क़याम यानी रात की नमाज, तरावीह और तहज्जुद की नमाज इंसान के लिए बख्शिश का जरिया बनती है। फिर हमने उस रात की बेहतरीन दुआ के बारे में भी जाना जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत आयशा को सिखाई थी। हम सबको भी वो दुआ सीख लेनी चाहिए और इन रातों में खूब खूब मांगनी चाहिए। ये तमाम अमाल इंसान के ईमान में इजाफे का जरिया बनते हैं। सवाल ये पैदा होता है कि ईमान क्या है? ईमान नाम है एतकाद का, यकीन और भरोसे का। इंसान का ईमान जितना ज्यादा होता है उसके अमल की क्वालिटी उतनी ही बेहतरीन हो जाती है। लेकिन ईमान बेहतरीन कैसे होता है? वो भी फिर अमल से होता है। तो गोया ईमान और अमल लाजिम और मलजूम है। जब ईमान मजबूत होता है तो अमल अच्छा होता है, जब अमल अच्छा होता है तो ईमान और मजबूत हो जाता है, जब ईमान और मजबूत होता है तो अमल और अच्छा हो जाता है। और इस तरह इंसान खैर और भलाई की मंजिलें तय करते करते अल्लाह सुब्हान व तआला के मजीद करीब हो जाता है। इसलिए हम सबको उन कामों के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकर उनको इख्तियार करना है, पूरे यकीन और अल्लाह ताला पर एतमाद करते हुए कि जो हमारे ईमान में इजाफे का जरिया बने, और उन चीजों को छोड़ देना है जो ईमान में कमी का जरिया बनते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं वल्लज़ीना इहतदौ ज़ादहुम हुदन व आताहुम तक़वाहुम, वो लोग जो हिदायत पाते हैं अल्लाह उनकी हिदायत में और इजाफा कर देता है और उनको उनका तक़वा भी अता करता है। और रमजान के रोजे तो वैसे भी तक़वा के हुसूल के लिए हम पर फर्ज किए गए हैं। तो अगर हम हिदायत की राहों पर चलेंगे, नेकी के कामों को जानेंगे और उनको अपने अमल में लाएंगे तो इंशाअल्लाह हिदायत में भी इजाफा होगा, ईमान में भी इजाफा होगा। हम सब ये बात जानते हैं कि रोजा अल्लाह ताला की कुर्ब का जरिया है। इंसान के अंदर अल्लाह ताला के लिए उन्स और मोहब्बत के जज्बात पैदा करता है, इंसान को अल्लाह ताला की इताअत पर मजीद उभारता है, उसके अंदर तकवा पैदा करता है और अल्टीमेटली उसके ईमान के दरख्त को और सिंचता है, ईमान में इजाफे का जरिया बनता है। रोजे के अलावा दीगर इबादात भी, मसलन रातों का क़याम, नमाज, जिक्र, सदका खैरात की कसरत, ये तमाम चीजें ऐसी हैं कि जो इंसान के ईमान में इजाफा करती हैं। कुरान मजीद में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने पाकीज़ा कलमे यानी ला इलाहा इल्लल्लाह की एक बहुत खूबसूरत मिसाल दी है कि किस तरह जब ला इलाहा इल्लल्लाह का बीज यानी उस पर ईमान बंदे के दिल में उतरता है तो फिर वो इस तरह परवान चढ़ता है जैसे एक शजरा तय्यबा, उम्दा दरख्त परवान चढ़ता है। और वो दरख्त कैसा होता है? असलुहा साबितुन, जिसकी जड़ मजबूत होती है। यानी जब ईमान मजबूत होता है तो नतीजा क्या निकलता? फरउहा फिस समा, कि उसकी शाखें आसमान तक जाती हैं, यानी उसके आमाल ऊपर उठते हैं। तो उती उकुलहा कुल्ला हिन बिइज़्नि रब्बिहा, फिर वो अपने रब के इज़्न से हर आन फल देता है। यानी ऐसा इंसान जिसके अंदर ईमान होता है और ईमान पर उसको इस्तिकामत नसीब होती है तो फिर वो दूसरों के लिए भी एक मुफीद इंसान बन जाता है, वो हर दम फायदा पहुंचाने वाला बन जाता है। जैसे एक दरख्त अगर उस पर फलों का मौसम ना भी हो तो उससे ऑक्सीजन बनती रहती है, साया बनता है और दीगर भी बहुत से फवायद हासिल होते हैं। इसी तरह बंदा मोमिन के अंदर जब ईमान आता है और नेकी और तकवा के जरिए वो ईमान सींचा जाता है तो ये चीज इंसान के नेक अमाल में इजाफे का जरिया बनती है। हमें उन कामों में हमेशा सबकत करनी चाहिए कि जो ईमान को बढ़ाने वाले हैं, और उन कामों से बचना चाहिए कि जो ईमान में खसारे या नुकसान का जरिया बनते हैं, जो इंसान के दिल को मैला करते हैं और जिससे इंसान नेकी के कामों में फिर पीछे होने लगता है। वो कौन से काम हैं? उनमें से एक काम तो ये है कि इंसान गलत कंपनी इख्तियार ना करे, यानी ऐसे लोगों की पैरवी ना करे जिनका दिल अल्लाह के जिक्र से खाली हो, जो गफलत की जिंदगी बसर कर रहे हो। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं वला तुति' मन अगफलना क़ल्बहु अन ज़िक्रिना वत्तबअ हवाहु व कान अम्रुहु फुरुता। वला तुति', और तुम इताअत न करो, बात न मानो, किसकी? मन अगफलना क़ल्बहु अन ज़िक्रिना, जिसके दिल को हमने अपने जिक्र से गाफिल कर दिया हो। वत्तबअ हवाहु, और वो अपनी ख्वाहिशात की पैरवी कर रहा हो। व कान अम्रुहु फुरुता, और उसके सारे काम बिखरे हुए हो, यानी गैर मुनज़्ज़म जिंदगी हो और किसी चीज का सर पाँव ना हो। लिहाजा इंसान अगर अपने ईमान में इजाफा करना चाहता है तो उसके लिए जरूरी है कि सालिहीन की सोहबत इख्तियार करे, अल्लाह को याद करने वाले, अल्लाह का जिक्र करने वाले लोगों की कंपनी में बैठे, ना कि उनके पास जो अल्लाह से गाफिल हो। क्योंकि इंसान जब ऐसे लोगों में बैठता है तो वैसा ही हो जाता है
یا ہونے لگتا ہے، کیونکہ انسان اپنے ماحول کی پیداوار ہوتا ہے۔ اسی طرح جب انسان کسی کمپنی میں بیٹھتا ہے تو عموماً وہاں مختلف لوگوں کی باتیں سنتا ہے، ان باتوں سے بھی انسان متاثر ہوتا ہے، وہ باتیں اس کے اوپر کسی نہ کسی درجے میں اثر کرتی ہیں، یا اسی وقت یا تھوڑی دیر کے بعد یا بعد میں بھی وہ چیزیں یاد آتی رہتی ہیں۔ اب اگر انسان روزہ رکھ کر بھی جھوٹ بول رہا ہے تو ایسے روزہ رکھنے کا بھی کچھ فائدہ نہیں، اس سے ایمان میں اضافہ نہیں ہو سکتا، خالی بھوکے پیاسے رہنے سے ایمان نہیں بڑھتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه، جو شخص روزہ رکھ کر جھوٹ بولنا اور اس پر عمل کرنا نہ چھوڑے تو اللہ تعالیٰ کو اس بات کی کوئی حاجت نہیں کہ انسان اپنا کھانا پینا چھوڑ دے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے روزے کا حکم اس لیے نہیں دیا کہ انسان بھوکا پیاسا رہے اور باقی جو اس کا جی چاہے کرے۔ گویا روزہ برائی سے بچنے کا نام ہے، صرف کھانے پینے سے بچنے کا نام نہیں۔ اسی طرح ایک اور جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کم من صائم لیس له من صیامه الا الظمأ وکم من قائم لیس من قیامه الا السحر، کتنے ہی روزہ دار ایسے ہیں کہ جن کو اپنے روزے سے سوائے بھوک پیاس کے کچھ بھی نہیں ملتا، یعنی کوئی اجر و ثواب نہیں ملتا، ان کے اندر کوئی تقویٰ نہیں آتا، ان کی زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آتی، ان کی روحانیت میں کوئی طاقت نہیں آتی، وہ جیسے پہلے ہوتے ہیں ویسے ہی رمضان کے بعد ہوتے ہیں، کیونکہ انہوں نے کھانا پینا تو چھوڑا، وہ کام نہیں چھوڑے جس سے ایمان میں کمی ہو جاتی ہے۔ اس لیے روزے کے ساتھ ساتھ انسان کو اپنی زبان اور اپنے باقی اعمال کا بھی محاسبہ کرتے رہنا چاہیے۔ اسی طرح آپ نے یہ بھی فرمایا کہ کتنے ہی راتوں کو جاگنے والے ایسے ہیں، قیام کرنے والے جو ویسے عبادت میں کھڑے رہتے ہیں لیکن ان کو رات جاگنے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ملتا، کچھ حاصل نہیں ہوتا، کوئی اجر و ثواب حاصل نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ یا تو دکھاوے کے لیے کرتے ہیں، یا پھر ان کی نمازوں میں کوئی خشوع خضوع نہیں ہوتا، یا وہ ایک لگے بندے انداز میں بس ایک ریچول کے طور پر اس کام کو کر رہے ہوتے ہیں، اس میں کوئی روح نہیں ہوتی۔ تو جیسے روح کے بغیر کوئی جسم مردہ ہوتا ہے، ایسے ہی جب عبادت کے اندر روح نہیں ہوتی، عبادت کے اندر اچھی نیت نہیں ہوتی، شوق اور جذبہ نہیں ہوتا، وہ اللہ کے لیے نہیں کی جاتی، وہ ریاکاری اور دکھاوے سے پاک نہیں ہوتی، تو وہ عبادت بھی زیادہ فائدہ نہیں دیتی۔ اس لیے ہمیں رمضان میں جو بھی کام کریں اس میں اپنی نیتوں کا بھی خوب جائزہ لیتے رہیں۔ اسی طرح جو چیز ایمان میں کمی کرتی ہے وہ غیبت، چغلخوری اور اس قسم کے زبان کے دیگر گناہ ہیں، خصوصاً روزے میں ان سے پرہیز بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ یہ روزے کو بہت نقصان دینے والے ہیں۔ قرآن مجید میں غیبت کو، دوسروں کے پیٹ پیچھے ان کی باتیں کرنے کو، مردہ بھائی کے گوشت کھانے سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، کیا تم میں سے کوئی شخص یہ چاہے گا، کوئی پسند کرے گا کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ نہیں، تم اس کو سخت ناپسند کرو گے۔ لیکن زندگی میں کتنی بار ایسا ہوا کہ کسی نے غیبت کی اور اس کو یہ احساس ہوا کہ اس نے مردہ کا گوشت کھایا۔ اگر انسان یہ تصور بھی کر لے غیبت کرتے ہوئے تو وہ فوراً باز آ جائے، کیونکہ مردہ ہو یا زندہ کسی انسان کا گوشت کھانا انسانیت سے نہایت گری ہوئی بات ہے۔ رمضان کے روزے جس میں انسان اپنی خواہشات پر کنٹرول کرتا ہے ہمیں مدد دیتے ہیں اس بات میں کہ ہم اپنی زبان پر بھی کنٹرول کریں۔ اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہ ہے کہ انسان کو اگر کسی سے کوئی شکایت ہے، کسی سے کوئی ناراضگی ہے یا کسی کی کوئی بات پسند نہیں تو براہ راست اس سے گفتگو کرے، یا کسی ایسے انسان کے ذریعے اس کی اصلاح کی کوشش کرے کہ جس سے اس کو بھی فائدہ ہو اور خود بھی اپنے نقصان سے انسان بچ جائے۔ جب انسان غیر ضروری باتوں میں مصروف ہوتا ہے، اس قسم کے حرام کاموں میں مشغول ہو جاتا ہے، تو اس کا اصل فوکس جس چیز پر ہونا چاہیے اس سے ہٹ جاتا ہے، وہ اپنے مقصد سے غافل ہو جاتا ہے، وہ کرنے کے کام کر نہیں پاتا، وہ اجر و ثواب سے محروم رہ جاتا ہے، اس کے ایمان میں کمی ہو جاتی۔ جب ایمان کمزور پڑتا ہے تو عمل بھی کمزور ہو جاتا ہے۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ انسان رمضان میں اپنے اعمال کا احتساب کرتا رہے۔ جہاں تک ایمان بڑھانے والے کام ہیں تو اس میں فرائض کے ساتھ نوافل کی کثرت، ذکر کی مجلس میں شرکت، جیسے غافلوں کی مجلس میں شرکت ایمان کمزور کرتی ہے، اس کے برعکس ذکر کی مجالس ایمان میں اضافے کا ذریعہ بنتی ہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو قوم بھی اللہ کے ذکر میں مشغول ہوتی ہے فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں، رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے، سکینت ان پہ نازل ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے پاس والوں میں ان کا ذکر کرتا ہے، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ لوگ ہوتے ہیں۔ اور سچے مومن تو وہ ہوتے ہیں کہ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم،
کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، اور جب ان پر اس کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو ان کے ایمان میں زیادتی ہو جاتی، ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے. وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور وہ اپنے رب پر توکل کرنے لگتے ہیں، بھروسہ کرتے ہیں. اسی طرح ایک اور حدیث کے مطابق مومن سے جب محبت کرتا ہے تو اس سے بھی محبت کی جاتی ہے. یعنی المؤمن یألف ویؤلف، مومن الفت رکھتا بھی ہے اور اس سے بھی الفت کی جاتی ہے. یعنی کسی کے بارے میں اچھی سوچ رکھنا، کسی سے اچھا برتاؤ کرنا، یہ بھی انسان کے اندر خیر و بھلائی میں اضافے کا ذریعہ بنتا ہے. پھر اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ مومن کا آئینہ ہے، مومن کا بھائی ہے، اس کے سامان کی حفاظت کرتا ہے اور اس کی غیر موجودگی میں اس کا بھی دفاع کرتا ہے. لہٰذا یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ جو انسان کے ایمان میں اضافہ کرتی ہیں، اور اگر انسان شیطان کے پیچھے لگ جائے تو پھر نیکی کے کاموں سے دور ہوتا چلا جاتا ہے. شیطان کا زور ان لوگوں پر نہیں چلتا جو اپنے رب پر ایمان رکھتے ہیں اور اس پر بھروسہ کرتے ہیں. ہم سب کے لیے بھی ضروری ہے کہ ہم نیکی کے کاموں میں آگے بڑھیں اور برائیوں میں پیچھے رہیں، جیسا کہ رمضان کی ہر رات کو ایک پکارنے والا پکارتا ہے، یا باغ الخیر اقبل و یا باغ الشر اقصر، اے نیکیوں کے طلبگار آگے بڑھو اور اے برائیوں کے چاہنے والے رک جاؤ، اب تو باز آ جاؤ. اللہ تعالی ہم سب کو زیادہ سے زیادہ اچھے کاموں کی توفیق عطا فرمائے. حقیقت یہ ہے کہ انسان کی زندگی بہت مختصر ہے، لیکن اگر انسان اپنی زندگی میں غفلت برتے تو وہ زندگی اور بھی چھوٹی ہو جاتی ہے. اگر ہم روزانہ صرف 8 گھنٹے سوتے ہوں تو 60 سال کی عمر پانے والا انسان اپنی زندگی کا تیسرا حصہ یعنی 20 سال گویا سو کر گزار دیتا ہے. کام کے لیے اس کے پاس 40 سال بچے، اور اگر 40 سالوں میں بھی وہ سنجیدگی اختیار نہیں کرتا اور کرنے کے کام نہیں کرتا بلکہ اپنی زندگی ادھر ادھر کے لہو و لعب میں گزار دیتا ہے تو آخر کار وہ نقصان اٹھائے گا. اس لیے ہم سب کے لیے لازم ہے کہ ہم اپنا محاسبہ کریں اور اپنے اوقات کی قدر کریں. اوقات یا زندگی یہ ویسے بھی بہت قیمتی ہے، لیکن کچھ اوقات دوسروں کے نسبت اور زیادہ قیمتی ہوتے ہیں کیونکہ ان میں کیا جانے والا عمل اجر کے اعتبار سے کئی گنا زیادہ ہوتا ہے. اگر دیکھا جائے تو ایک دن کر کے رمضان کا مہینہ نصف سے زیادہ گزر چکا ہے. عموماً جب کام شروع کیا جاتا ہے کوئی بھی تو اس میں انسان کے موٹیویشن کا لیول ہائی ہوتا ہے، بہت جذبے کے ساتھ انسان کام شروع کرتا ہے. پھر جب وہ کام ایک عادت بننے لگتا ہے، ایک روٹین بننے لگتا ہے تو عموماً اس میں کچھ سستی سی آنے لگتی ہے. اسی طرح رمضان کے شروع میں ایک خاص قسم کی ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے، لیکن عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ دوسرے عشرے میں عموماً چیزیں نارمل ہونے لگتی ہیں. ایسے میں ہمیں پھر اپنے آپ کو ایک بار یاد دہانی کرانا ہے کہ یہ وقت، یہ گھڑیاں، یہ لمحات نہایت قیمتی ہیں اور انہیں ہمیں بغیر کچھ کیے ہاتھ سے جانے نہیں دینا. انسان اگر رمضان کے شروع میں ہی پلاننگ کر لے تو رمضان بہترین طریقے پر گزر سکتا ہے، لیکن اگر ابھی تک ہم نے پلاننگ نہیں کی تو چاہیے کہ ہم ان باقی دنوں کو بہترین پلان انداز میں ایک منظم طریقے پر گزاریں اور اس میں اپنے کھانے پینے، آرام کے علاوہ باقی وقت میں زیادہ سے زیادہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عبادت کی طرف متوجہ رہیں. کیونکہ جب وقت ہاتھ سے گزر جاتا ہے، ہاتھ سے نکل جاتا ہے تو دوبارہ نہیں آتا کسی بھی قیمت پر. دنیا میں کسی بھی اور چیز کا نقصان اس کا کچھ نہ کچھ نعم البدل ہو سکتا ہے. مثلا اگر کسی کے پیسے کھو جائیں تو دوبارہ بھی اس کو مل سکتے ہیں، کوئی چیز ٹوٹ جائے تو انسان اور خرید سکتا ہے، کپڑا پھٹ جائے تو نیا لے لیتا ہے. لیکن اگر وقت ہاتھ سے نکل جائے تو دوبارہ ہاتھ نہیں آتا، چاہے وہ انسان اپنی عمر بھر کی پونجی اس پر لگا دے. اس کا کوئی میک اپ ہو ہی نہیں سکتا کسی بھی طرح. اگر انسان سوچے کہ میں اس وقت کچھ نہیں کرتا، بعد میں کچھ کر لوں گا، تو بعد کے اوقات تو کسی اور کام کے لیے ہیں. آج اس وقت جو کام کرنا ہے وہ ابھی کرنا ہے، آج ہی کرنا ہے، کیونکہ وہ آج ہی کے لیے ہمیں موقع دیا گیا ہے. اس لیے ہمیں خصوصی طور پر اس مہینے میں بہت ہی زیادہ محتاط رہنا، بلکہ اس احتیاط سے ہمیں یہ سیکھنا ہے کہ اپنی باقی زندگی کو بھی کس طرح منظم کریں. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، قسم ہے زمانے کی، بے شک انسان خسارے میں ہے، نقصان میں ہے. یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ زمانے یعنی وقت کی قسم کھا رہے ہیں اور انسان کی بات کر رہے ہیں کہ یقیناً بے شک اس میں کوئی شک و شبہ ہی نہیں کہ انسان نقصان اٹھا رہا ہے. کیونکہ ایک انسان جب پیدا ہوتا ہے تو اسی لمحے دنیا میں آتے ہی اس کی زندگی کا کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو جاتا ہے اور
ہم عام طور پر خوش ہوتے ہیں کہ ایک بچہ اب 1 دن کا ہو گیا ہے، 1 ہفتے کا ہو گیا، 1 مہینے کا ہو گیا، سال کا ہو گیا، اور پھر خوشی سے اس کا ذکر بھی کرتے ہیں. لیکن اگر تھوڑا سا غور کیا جائے تو ہر آنے والا دن اس کی زندگی کو گھٹا رہا ہے. جو اس کے سال ہیں زندگی کے، ان میں سے ایک ایک دن کر کے، ایک ایک مہینہ، ایک ایک سال ختم ہوتا چلا جا رہا ہے، اور یوں انسان اپنی موت کے کنارے پہنچ جاتا ہے. اگر ہم اپنے وقت کو ایک سرمایہ سے تعبیر کریں، مثلاً ہر دن میں 24 گھنٹے ہمیں جو ملتے ہیں، ہر گھنٹے کی اگر ہم ایک قیمت لگا لیں، دنیا کی ویسے کوئی بھی چیز قیمت ہو نہیں سکتی اس وقت کی، لیکن اندازاً مثلاً اگر ہم 1 گھنٹے کے 1 لاکھ روپے لگا لیں تو ہر گھنٹہ ختم ہونے پر 1 لاکھ روپیہ ضائع ہوتا چلا جاتا ہے، کم ہوتا چلا جاتا ہے، اور اینڈ آف دا ڈے ہمارے بیلنس میں 0 رہ جاتا ہے. اگلے دن پھر ایک نیا دن ملتا ہے، اور پھر اسی طرح اگر ہم اس کو استعمال نہیں کرتے تو آخر میں کچھ بھی ہمارے پاس نہیں بچتا. اس وقت کو، اس سرمایہ کو استعمال کرنے کی بہترین شکل یہی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اچھے کام کریں. اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ ان الانسان لفی خسر، یقیناً انسان خسارے میں ہے، الا الذین، ہاں اس خسارے سے نکل سکتے ہیں کون؟ مگر وہ لوگ آمنو، جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے اچھے کام کیے، وتواصوا بالحق، صرف خود ہی اچھے کام نہیں کیے، ایک دوسرے کو بھی اچھے کاموں کی تلقین کی، حق کی تلقین کی، وتواصوا بالصبر، اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کی. کیونکہ زندگی کا یہ سفر ایک مشکل سفر ہے، اور اس میں انسان بارہا ہمت ہار بیٹھتا ہے. تو ضروری ہے کہ ہم خود بھی اچھے کام کریں، دوسروں کو بھی تلقین کریں، اور اگر راستے میں کوئی رکاوٹ آئے تو ایک دوسرے کی ہمت بندھاتے رہیں. اور یہ کہ خاص طور پر رمضان کے مہینے میں ہمیں اپنے اوقات کو اور بھی زیادہ سمجھداری کے ساتھ گزارنا ہے تاکہ ہم میکسیمم فائدہ اٹھا سکیں. ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 2 نعمتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں لوگ عام طور پر دھوکے میں ہیں، اور وہ کیا ہیں؟ صحت اور فراغت. انسان کے پاس جب صحت ہوتی ہے، طاقت ہوتی ہے، جوانی ہوتی ہے، تو عموماً وہ اس کی قدر نہیں کرتا. وہ سمجھتے کہ شاید یہ ہمیشہ میرے پاس باقی رہے گی. لیکن ہم نے عام طور پر دیکھا ہے، ہم سب کا تجربہ اور مشاہدہ ہے کہ ہمیشہ انسان صحت مند نہیں رہتا، ہمیشہ جوان نہیں رہتا، اور ہمیشہ انسان کے پاس فراغت نہیں ہوتی. ہمیں نہیں معلوم کل کا دن ہمارے لیے کیا سمیٹے ہوئے آئے، اس کے اندر خیر و بھلائی ہے یا اس کے علاوہ کچھ اور. اس لیے ہمیں آج کے اس دن اور اس دن کے بھی اس وقت سے فائدہ اٹھانا ہے. اور اس کا طریقہ کیا ہے کہ ہم ہر لمحہ اپنا جائزہ لیتے رہیں کہ ہم اپنے اس وقت کو کس طرح گزار رہے ہیں، کس کام میں گزار رہے ہیں، کیا ہم اس سے بہتر کوئی کام کر سکتے ہیں. اور اگر چوائس ہو تو کم تر درجے کے کام کو چھوڑ کر زیادہ بہتر کام کی طرف چلے جانا چاہیے تاکہ انسان اپنی زندگی کو ضائع کرنے سے بچا سکے. بعض روایات میں آتا ہے کہ امام سفیان ثوری ایک مرتبہ حرم میں بیٹھ کر لوگوں کے ساتھ بات چیت کر رہے تھے کہ اتنے میں اچانک گھبرا کر اٹھے اور کہنے لگے کہ ہم یہاں باتیں کر رہے ہیں اور دن اپنا کام کر رہا ہے، یعنی وقت گزرتا چلا جا رہا ہے، اور کیا ہم یہاں پر بیٹھ کر یوں ہی بات چیت کرتے رہیں گے؟ حالانکہ وہ حرم میں بیٹھے ہوئے تھے، اللہ کے گھر کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، لیکن اس کے باوجود وہاں بیٹھ کر بھی انہوں نے یہ محسوس کیا کہ ان کا وہ وقت کچھ زیادہ مفید کام میں نہیں گزر رہا. بعض اوقات ہم اپنے آپ کو یہ تسلی دیتے ہیں کہ ہم باتیں ہی تو کر رہے ہیں، ہم دوسرے کو کمپنی دے رہے ہیں، اور ہم کون سا غلط بات کر رہے ہیں. لیکن حقیقت یہ ہے کہ اگر انسان غلط بات نہ بھی کرے تو بھی اس وقت انسان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اس سے بہتر کام کیا ہو سکتا ہے، اور بہتر سے بہترین کی طرف جانے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے. کیونکہ جب ہمارے پاس مال ہوتا ہے یا کوئی سرمایہ ہوتا ہے اور ہمیں انویسٹمنٹ کا، تجارت کا موقع ملتا ہے، تو ہم کبھی یہ نہیں سوچتے کہ ٹھیک ہے پیسہ ہے رکھا رہے، اب اسی پیسے کو استعمال کر لیں گے. ہمیشہ یہ سوچتے ہیں کہ بہتر کام میں لگایا جائے، اور اگر ہمارے پاس چوائس ہو تو ہم کم درجے کے منافع کی بنسبت زیادہ منافع والے کام میں اپنے مال کو لگائیں گے. اگر ہم اپنے مال کے بارے میں فکر مند ہوتے ہیں اور مال کو بہترین جگہ پر لگانا چاہتے ہیں تو کیا ہم اپنے وقت کو، جو مال سے بھی زیادہ قیمتی ہے، زیادہ بہتر جگہ پر نہ لگائیں؟ انسان جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حضور حاضر ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس سے 4 باتوں کے بارے میں ضرور پوچھیں گے. حدیث میں آتا ہے کہ انسان کے قدم وہاں سے ہل نہ سکیں گے، ٹل نہ سکیں گے جب تک وہ 4 باتوں کا جواب نہ دے دے. ان میں ایک تو اس کے مال کے بارے میں کہ اس نے کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، پھر اس کے علم کے بارے میں کہ علم جو حاصل کیا اس پر عمل کتنا کیا، اور اپنے جسم کو کن کاموں میں گھلایا، اور پھر خاص طور پر عن عمرہ فیما افناہ، اس کی عمر کے بارے میں کہ اس نے عمر کو کس کام میں فنا کیا.
जिस्म को कहाँ पुराना किया और उम्र को कहाँ लगाया, यानी उसकी जिंदगी की अहम तरीन चीजें जो हैं उनके बारे में उससे सवाल किया जाएगा। एक और रिवायत में खास तौर पर जवानी का जिक्र आता है कि जवानी को कहाँ लगाया। अमूमन हम ये सोचते हैं कि अभी तो हम जवान हैं, अभी तो हमारे ऐशो इशरत के दिन है, जब बुढ़ापा होगा तो फिर देखेंगे, फिर हम कुछ इबादत कर लेंगे, हज करने को चले जाएंगे और हमारे गुनाह माफ हो जाएंगे। लेकिन जवानी का वक्त जो है इसको हम अपनी ख्वाहिशात की तकमील में गुजारते हैं। लेकिन ये अक्लमंदी की बात नहीं। अक्लमंद वो है जो अपना सफर जल्द शुरू कर दे। हम सब आखिरत के मुसाफिर हैं, हमारी मंजिल आखिरत है और वहां हमें अपने रब के सामने जाकर खड़े होना है और हमें अपनी सलाहियतों का, अपने औकात का और जो भी नेमतें हमें मिली हैं उनके बारे में हिसाब देना है। इसलिए अक्लमंदी का तकाजा ये है कि हम अपने औकात को सोच समझ कर इस्तेमाल करें। हकीकत यह है कि जो शख्स अल्लाह ताला को पहचान लेता है, जिसका ताल्लुक अल्लाह ताला से मजबूत हो जाता है, जो शख्स अपने आप को पहचान लेता है, अपनी जिंदगी की कदर करना जानता है, वो यकीनी तौर पर इस मुख्तसर सी जिंदगी में ज्यादा से ज्यादा बेहतर काम करना चाहता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम अपने औकात की मंसूबाबंदी किस तरह करें कि जिससे हमारा दिन बेहतरीन और प्रोडक्टिव हो। इस सिलसिले में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने नमाजों को वक्त की पाबंदी के साथ फर्ज करके हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं, इन्ना सलाता कानत अलल मुमिनीना किताबम मौकूता, कि बेशक नमाज मोमिनों पर वक्त की पाबंदी के साथ फर्ज की गई है। जब हम नमाजों के औकात को एक तरह से मुकर्रर कर लेते हैं तो बाकी कामों को उन नमाजों के बीच के वक्फे में डालकर अपने दिन भर का टाइम टेबल बना सकते हैं। मसलन सुबह का वक्त सूरज निकलने तक का फजर की नमाज से लेकर इबादत का वक्त हो सकता है, जिसमें इंसान नमाज के अलावा तिलावत कुरान, जिक्र, अज़कार करे। फिर उसके बाद जब सूरज निकल आए और इशराक का वक्त हो तो उस वक्त नवाफिल अदा करे। फिर अपने दिन के काम काज में लग जाए, जो भी किसी का काम है, कोई जॉब करता है या कोई तालिब इल्म है या कोई ताजिर है या मजदूर है, खवातीन है, घर के काम काज है, तो जोहर तक का वक्त भरपूर तरीके से खूब जान मार कर इंसान को अपने काम में लगाना चाहिए। जोहर की नमाज से लेकर फिर असर की नमाज तक का वक्त दोबारा अपने काम पे इंसान लौट सकता है। असर से मगरिब तक का वक्त हुकूकुल इबाद की अदायगी के लिए लगाया जा सकता है। फिर इसी तरह मगरिब से इशा और फिर इशा से सुबह तक के वक्त की भी इंसान अपने अहवाल के मुताबिक, अपने हालात के मुताबिक उसकी प्लानिंग कर सकता है। लेकिन अगर इंसान नमाज की पाबंदी नहीं करता तो बाकी औकात की पाबंदी भी उसके लिए मुश्किल हो सकती है, क्योंकि अगर इंसान गफलत में भी है तो नमाज उसको आकर जगाती है, उसको उठाती है, उसकी सुस्ती और काहली को दूर करती है। उसको वुजू करने के बाद जब इंसान अल्लाह के हुजूर हाजिर होता है तो उसके अंदर एक चुस्ती पैदा कर देती है। नेक लोग तो सिर्फ दिन नहीं, अपनी रातों को भी अल्लाह के जिक्र से आबाद करते थे। इसमें हमें एक बुजुर्ग के बारे में मिलता है कि वो अपनी रात का एक बड़ा हिस्सा नमाज में गुजारते। तो किसी ने उनको मशवरा दिया कि आप आराम किया करें, तो उन्होंने कहा कि आराम ही के लिए तो ये सब कुछ कर रहा हूँ, यानी अगर आज दुनिया में मेहनत करूंगा, अगर दुनिया में अल्लाह की इबादत करूंगा तो कल आखिरत की हमेशा हमेशा की जिंदगी में राहत तो आराम पाऊंगा। लेकिन अगर आज दुनिया में हम अपने वक्त को जाया कर देते हैं तो फिर ये मुमकिन नहीं कि कल इंसान राहत पा सके, क्योंकि आज जो बोएंगे वही कल काटेंगे। ये नहीं हो सकता कि हम खुद कुछ ना करें, सुस्ती और काहली में वक्त गुजार दें, या अल्लाह बेकार फजूल किस्म की बातों और मशागिल में अपने वक्त को गुजार दें, और फिर कल जब क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज्जत के सामने खड़े हों और वो हमसे पूछे कि उम्र किस काम में लगाई, तो हमारे पास कोई जवाब ना हो। इसलिए अक्लमंदी का तकाजा यही है कि हम रमजान के इस महीने से औकात की मंसूबाबंदी करना सीखें, नमाजों के टाइम टेबल के साथ अपने रोजमर्रा जिंदगी के टाइम टेबल को मुकर्रर करें और एक मुनज़्ज़म तरीके से भरपूर जिंदगी बसर करें। सिर्फ अपनी ख्वाहिशात, तमन्नाओं और आरजुओं पर ही न जीते रहें, हकीकी मानों में मेहनत की आदत डालें। अल्लाह ताला हमारी मदद फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।